اب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایم کیو ایم کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور تقاریر کرتے ہیں، آپ اس میں بھی انہیں سپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی ایکسکیوز می، دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کے حوالے میں بہت ساری ایلیگیشنز ہیں. ٹیررزم جو کراچی میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 4,500 لوگ جو قتل ہوئے ہیں اس میں میجورٹی ایم کیو ایم نے کیے. میں نہیں مانتا ہوں کہ سارے ایم کیو ایم نے کیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کمپلیکیشنز ہے، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں ڈرگ مافیا بھی ہے، لینڈ مافیا بھی ہے، اس میں دوسری جو اس میں پیپلز امن کمیٹی یا عوامی نیشنل پارٹی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے. ایم کیو ایم کہتی ہے ان لوگوں کا حصہ ہے. میں بالکل مانتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، میں بالکل مانتا ہوں. لیکن سپورٹ آپ صرف ذوالفقار مرزا کو کرتے ہیں؟ نہیں، ذوالفقار مرزا کو اس میں یہ اگر آپ ایویڈنس دیں نا کہ میں نے صرف ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو اس بارے میں سپورٹ کیا. میں تو امن چاہتا ہوں. آپ الطاف حسین صاحب کے ساتھ تو آج تک کھڑے نہیں ہوئے کسی پریس کانفرنس میں؟ نہیں، میں ان کو کہتا ہوں، میں ان کے دفتر تو نہیں جاؤں گا. وہ تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا تو ہاؤس آف لارڈز میں تشریف لائے. میں آپ کے انویٹیشن پہ، آپ کے دعوت نامے پر آئے سر. ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو ساتھ مل کے پکڑواتے ہیں. نہیں، اب بات ہو رہی ہے کراچی کے حوالے سے، ٹارگٹ کلنگز کے حوالے سے، کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے. عمران فاروق کی ابھی بات نہیں ہو رہی. آپ الطاف حسین صاحب کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ ہاؤس آف لارڈز آئیں؟ آپ کے پروگرام کے تھرو ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ہاؤس آف لارڈز میں تشریف لائیں اور کراچی کی امن کی بات کریں. میں ان کو کھلے ہاتھ میں جو ہے وہ ریسیو کروں گا. رائٹ، ٹھیک ہے. آئی ایم شیور کہ آپ کا دعوت نامہ الطاف حسین صاحب تک پہنچ جائے گا. اب آگے اگر وہ آ جاتے ہیں تو شاید ہمیں بھی بیچ میں انفلوئنس ہے تو ان کو لیں. نہیں، میرا تو سر کوئی انفلوئنس نہیں ہے. میں ایک عام پاکستانی ہوں. میرا کوئی انفلوئنس. پاکستان کے اندر امن کے لیے اگر میں کہیں بھی، چاہے وہ کوئی بلوچی ہو، وہ پشتون ہو، وہ سندھی ہو، وہ اردو اسپیکنگ، پرابلم پتہ کیا ہے، پاس چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. ابھی تک لوگوں نے آپ کو صرف ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس میں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یا ان کی پریس کانفرنسز آپ ارینج کراتے ہیں باقاعدہ طور پر. سن لیں نا، ذوالفقار مرزا صاحب کے اوپر الزامات لسانی جو ہے نا تفرقے کے حوالے سے بھی لوگ لگاتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں پہ لنڈن سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے ایم کیو ایم کے اگر 10,000 بندے بھی مجھے مارنے پڑے تو میں مار دوں گا. اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے نفرت کو فروغ ملتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میں بالکل ان سے ایگری نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، میں نے جب یہ انہوں نے بات کی تھی میں نوٹ کر رہا تھا، ان سے ایگری نہیں کر رہا تھا. ذوالفقار مرزا اگر اپنی پریس کانفرنسز میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے رہیں گے، مطلب کہ ایم کیو ایم کے ورکرز کے حوالے سے 10,000 بھی مارنے پڑے گے، تو آپ نوٹ کرتے رہیں گے لیکن انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے کانفرنسز میں؟ آپ پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی کلچر میں انفارچونیٹلی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. جب میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو یہاں پہ بلاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ لارڈ نذیر پیپلز پارٹی کا ہو گیا. جب میں نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان گیا، لوگوں نے کہا جی کہ یہ نون لیگ کا ہو گیا. جب میں مولانا فضل الرحمان اور قاضی حسین احمد صاحب کو یہاں پہ ریسیو کرتا رہا ہوں، کہتے ہیں جی کہ یہ مولوی ہو گیا. اب میں عمران خان صاحب کے ڈنر پہ سیٹرڈے کو جاؤں گا، لوگ کہیں گے جی کہ عمران صاحب کے. دیکھیں، ایز اے برٹش پارلیمنٹیرین آف پاکستانی اوریجن جو بھی یہاں پہ آتا ہے، آپ کے ساتھ اگر میں 2 پروگرام کر لوں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ ڈونٹ نیوز والوں نے خرید لیا ہے. پرابلم ہے نا پاکستان کے اندر. لیکن میں ایک فری سول ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اچھی بات کرتا ہے 100% کسی کے ساتھ نہ میں آپ کو ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں، نہ میں مجھ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں آپ کے ساتھ ایکنالجڈ کروں. سمجھ آ گیا آپ کا پوائنٹ. ٹھیک. مانچسٹر کے جلسے کے بعد آپ کے اوپر حملہ ہوا، ذوالفقار مرزا صاحب پر بھی حملہ ہوا، کس نے کرایا؟ میرے خیال میں یہ ہندوستان کے ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، انہوں نے زرداری اور ملک رحمان ملک کے جو درباری ہیں آزاد کشمیر کے اندر، انہوں نے کروایا ہے. لیکن ابھی تک مجھے پوری انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ ان کا لنک بریڈ فورڈ سٹی کے ساتھ ملا ہے. کہ انڈائریکٹلی یہ زرداری صاحب نے اور رحمان ملک صاحب نے کروایا، کیونکہ کچھ بھی نہیں ہوتا ان کی اجازت کے بغیر، اور بریڈ فورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ ان پرووکڈ اٹیک تھا. اس کا کوئی انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کا ہاتھ ہے اس کے اندر. ذوالفقار مرزا صاحب نے، آپ نے کہا ایم کیو ایم کی طرف اشارہ کیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور رحمان ملک. میں نے اب بھی کیا کہا ہے، میں نے کہا کہ وہ جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے، میں نے نام نہیں لیا، میں نے کہا کہ جو لوگ کراچی میں بیٹھے ہیں جنہوں نے مبارکباد دی ہے مجید کو، مجاور مجید
مجاور مجید کو مبارکباد دی گئی ہے کہ جو آپ نے کیا کروایا ہے وہ بہت اچھا کیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں رحمان ملک صاحب, ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب تینوں کو انوالو. میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ جس رات کو میں پولیس کے پاس جانے والا تھا, ان کو ساتھ لے جانے والا تھا, اس دن رحمان ملک نے مجھے فون کیا. رحمان ملک نے فون کر کے مجھے کہا کہ آپ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کو پولیس تک نہ لے جائیں یار, ہمارا پرابلم ہے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کولیشن میں گورنمنٹ میں یہ آئے گا. پھر اس نے اینڈ پہ اس نے یہ بھی کہا, بڑی سیریس بات, اور میں آپ سے کھل کے کر رہا ہوں, میں نے یہ کہا کہ انہوں نے فون کر کے مجھے کہا, اور دس از ریکارڈڈ ایکچولی, یہ ٹیلی گراف میں اور یہاں پہ جو ایوننگ سٹینڈرڈ وغیرہ میں یہ ریکارڈڈ ہے. 16 نومبر کو رات کے 9:07 ہوئے تھے, انہوں نے فون کر کے مجھے کہا کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں جاؤں پولیس تک, اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اوپر سے انسینیویٹ کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب بھی چاہتے ہیں یہی. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے, مجاور مجید صاحب نے فون کر کے مجھے کہا کہ نہ جائیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے میرے ایک عزیز کو تھریٹ کیا کہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب کیونکہ لنک جو ہے وہ میرپور سے لگتا ہے ان بچوں کا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ لنک کہاں سے, انہوں نے پہلے اپنے سٹیٹمنٹس اور جو پرائیویٹ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے اور ان کی مجبوری ہے, کیونکہ کولیشن میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اس قسم کا کام ہو کہ لارڈ نذیر جو ہے وہ ڈاکٹر مرزا کا سپورٹ نہ کرے. اگر زرداری صاحب یا رحمان ملک صاحب یا الطاف حسین صاحب آپ کے اوپر حملہ کرانا چاہتے ہوں تو پھر وہ اسی طرح کا حملہ ہوگا جیسا ہوا؟ مجھے یہ نہیں پتا, یہ پتا ہے کہ جو لڑکے 2-3 بچے یہاں کے یہیں کے, جو میرے خیال میں پیدائش بھی ان کی یہیں کی ہے, وہ آ کے ڈرا دھمکا کے 5 بچے 5 نوجوان تھے, ایک آدھا مکہ دکھا کے چلے گئے. اس ملک میں وہ گنز, اس ملک میں وہ گنز اور کلیشنکوف تو لے نہیں سکتے, بم نہیں رکھ سکتے. عمران فاروق بھی اسی ملک میں قتل ہوئے. اس کو ڈاکٹر عمران فاروق کو چاقو سے مارا گیا, گن سے نہیں مارا گیا. لیکن اگر آپ دیکھیں, آپ بخاری صاحب کے جو جس آدمی کو ہرٹ ہوا ہے, جرنلسٹ ہے, اس کے ابھی بھی وہ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے, وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ اتنا لائٹلی نہیں, یہ تو ہماری قسمت عمران لائیو شو کرتے ہاں نہیں, لیکن ذہنی طور پر ابھی تک نہیں, بٹ ہی اسٹل گوز ٹو ہاسپٹل ٹو ہیو اے ٹریٹمنٹ. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عمران فاروق تو اکیلے تھے, اللہ کا شکر ہے ہم 4 تھے اور ایک اور بندہ بھی آ گیا تھا, تو اس لیے شاید ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس بار ان کا جو ایکسپیریمنٹ تھا, انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد جو ہے وہ اریسٹ ہو رہی ہیں, اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ ٹروتھ کیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان کے بہت سارے مسئلے ہیں, ایک نہیں ہے.